بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اسلامی جنگجو کی ایک کہانی سلسلہ وار سیریل میں ہم اسلامی مجاہد طارق بن زیاد کی کہانی شروع کی ہوئی ہے۔ آج اس کی 11 نمبر قسط ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، جب کشتیوں کو آگ لگا دی گئی اور پیچھے ہٹنے کا ہر راستہ بند کر دیا گیا تھا تو ایک نئی تاریخ رقم ہوئی تھی۔ یہ داستان ہے طارق بن زیاد کی، جنہوں نے اندلس کے سرزمین پر قدم رکھ کر دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ چند ہزار مجاہدین کے ساتھ ایک عظیم سلطنت کو چیلنج کرنا آسان کام نہ تھا، مگر ایمان کی قوت نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا۔ اس سیریز میں ہم بیان کریں گے، جانیں گے طارق بن زیاد کی اصل شخصیت، ان کا تاریخی خطبہ اور وہ حکمت عملی جس نے اسپین کے دروازے کھول دیے تھے۔ یہ صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یقین اور جرأت کی مثال ہے جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں کو گرما دیتی ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل ہم بیان کر رہے تھے کہ گرمیوں کی چاندنی رات تھی۔ چاندنی رات کا سفر کرتے ہوئے طریف بن مالک نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحر زقاق کو عبور کیا تھا اور کشتی ہسپانیہ کے بندرگاہ قادس کے سامنے آ کر لنگر انداز ہو گئی تھی۔ اس وقت سورج مشرق سے طلوع ہو رہا تھا، چاندنی کہکشاں اور رات کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ شب غزیدہ اور عظمت انسانی کے منظر صبح شیروں کے کھیت اور آئینوں کے گھر کی طرح نمودار ہو چکی تھی۔ بہاروں کی وادیوں کے اندر گلوں کے کانوں میں شبنم اور شبنم کے کانوں میں سورج کی کرنیں دھیرے دھیرے سرمدی الاپنے لگی تھی، خاموشیوں کے اندر گونج پیدا کرتے ہوئے چوڑیوں کی چھنک اور پائل کی کھنک کی طرح فضاؤں کو نغمہ زار کرنے لگے تھے۔ رات کی خاموشی چڑھ کر اتر جانے والی ندی کی طرح ختم ہو رہی تھی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سمندر کے کنارے کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے والے ملاح کچھ اس انداز میں اپنے مقامی زبان میں گا رہے تھے جیسے پربتوں کے اس پار کوئی چراہا بنسی کی دھن میں مدر گیت گا رہا ہے۔ ایسے میں کشتی جب قادس شہر کے بندرگاہ پر رکی تو کشتی کے مالک فردیلا نے سب سے پہلے کشتی میں کام کرنے والے اپنے آدمی کی مدد سے لکڑی کے موٹے موٹے چند تختے نکالے۔ پھر ان تختوں کا ایک سرا زمین اور دوسرا سرا کشتی پر رکھ دیا، اور ان تختیوں کی مدد سے طریف بن مالک، حشیم اور پریم کے گھوڑے کشتی سے خشکی کو اتار لیے گئے تھے۔ اتنی دیر تک طریف بن مالک، حشیم اور پریم بھی اپنا اپنا سامان سمیٹ کر کشتی سے اتر گئے تھے۔ پھر کشتی کا مالک فردیلا طریف بن مالک کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے اس نے کہا، میرے یہ آدمی کشتی کو سنبھال لیں گے، آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو اپنا گھر دکھا دوں تاکہ جب آپ نے واپس جانا ہو تو یہ کسی اور موقع پر آپ کو کشتی کی یا میری ضرورت پڑے تو آپ میرے گھر آ کر مجھ سے مل سکے۔ میرا گھر یہاں سے بالکل قریب ہی ہے، وہ سامنے ساحل کے ساتھ ہی ہے۔ پہلے آپ تینوں وہاں صبح کا کھانا کھائیں، اور اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو وہاں آرام کے بعد پھر ٹولیڈو شہر کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ طریف بن مالک نے فردیلا کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر اس نے اپنے آدمیوں کو کشتی سنبھالنے کے لیے کہا اور خود وہ طریف بن مالک، حشیم اور پریم کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ساحل کے قریب ہی بنے ہوئے چند مکانوں میں سے ایک مکان کے سامنے فردیلا رک گیا اور طریف بن مالک کی طرف اس نے دیکھتے ہوئے کہا، یہ میرا گھر ہے۔ پھر فردیلا نے گھر سے باہر ٹھکے ہوئے لکڑی کے کھونٹوں کے ساتھ ان کے تینوں گھوڑوں کے باندھ دیا۔ اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے دیوان خانے کے اندر بٹھایا اور خود وہ گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ طریف بن مالک، حشیم اور پریم کافی دیر تک اس دیوان خانے میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد فردیلا ان کے لیے کھانا لے آیا۔ ان تینوں اور خود فردیلا نے بھی ان کے ساتھ مل کر کھانا کھایا، اور جب فردیلا کھانے کی خالی برتن اندر رکھ کر پھر ان کے پاس آیا
تو طریف بن مالک اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور فردیلہ کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے فردیلہ میرے عزیز، تیرا بیاض شکریہ کہ تو نے نہ صرف یہ کہ ہمیں سبتا سے یہاں اسپانیہ کی بندرگاہ قادس تک پہنچا دیا، بلکہ ہمیں صبح کا کھانا پیش کر کے ہماری مہمانداری بھی کی۔ اس کے لیے ہم تمہارا جس قدر بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے۔ اب تم ہم تینوں کو یہاں سے کوچ کرنے کی اجازت دو تاکہ ہم ٹولیڈو شہر کی طرف روانہ ہو سکے۔ فردیلہ نے طریف بن مالک کی اس گفتگو سے اتفاق کیا۔ ان تینوں کو لے کر وہ اپنے گھر سے باہر آیا۔ پھر وہ تینوں گھر سے باہر بندھے ہوئے گھوڑوں پر سوار ہو کر قادس شہر سے اسپانیہ کی طرف مرکزی شہر ٹولیڈو کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ دوپہر کے قریب ایک روز طریف بن مالک اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ اسپانیہ کے مرکزی شہر ٹولیڈو میں داخل ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو ایک جگہ روکا اور اپنے قریب سے گزرتے ہوئے ایک نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے طریف بن مالک نے پوچھا، اے میرے عزیز، ہم تینوں اس شہر میں اجنبی ہیں، ہم ابھی ابھی یہاں وارد ہوئے ہیں اور قادس شہر سے آئے ہیں۔ ہم اسپانیہ کے بادشاہ اتیشا کے اس سردار سے ملنا چاہتے ہیں جس کا نام رزرک کا ہے، اور جو تیغ زنی کے مقابلے کے اس میدان کے انتظام اور انصرام کا ذمہ دار بھی ہے، جسے موت کا میدان کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ طریف بن مالک کی اس گفتگو پر اس نوجوان نے خوش طبعی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تم تینوں میرے ساتھ آؤ، میں اس وقت اسی طرف جا رہا ہوں۔ اس طرف رازرک کی حویلی ہے۔ اس نوجوان کی گفتگو سن کر طریف بن مالک بھی خوش ہوا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنے گھوڑے پر پیچھے بٹھا لیا، اور پھر وہ اس نوجوان کی رہنمائی میں شہر کی شمالی سمت بڑھنے لگے۔ ایک کافی بڑی بلند اور خوبصورت حویلی کے سامنے اس جوان نے طریف بن مالک کو روکنے کے لیے کہا۔ امیر طریف نے اپنے گھوڑے کو روک دیا، پھر وہ چاروں گھوڑوں سے اتر گئے اور ٹولیڈو کے اس نوجوان کے مخاطب کرتے ہوئے اپنے سامنے بڑی حویلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی رازرک کی حویلی ہے جس سے تم تینوں ملنا چاہتے ہو۔ طریف بن مالک اس نوجوان سے پرجوش مصافحہ کرتے ہوئے کہا، اے عزیز، تیرا شکریہ کہ تو نے یہاں تک ہماری رہنمائی کی۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ طریف بن مالک نے آگے بڑھ کر حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص نے حویلی کا دروازہ کھولا جو اپنے چہرے اور لباس سے اس حویلی کا کوئی ملازم معلوم ہوتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی طریف بن مالک نے اس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم تینوں اس شہر میں اجنبی ہیں، ٹولیڈو کے سردار رازرک سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہمیں سبتا کے حکمران کاؤنٹ جولین نے اس کی طرف روانہ کیا، اور ہمارے پاس کاؤنٹ جولین کا رازرک کے نام دیا ہوا خط بھی ہے۔ اس پر اس ملازم نے طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم تھوڑی دیر یہیں رکو، میرے آقا اس وقت حویلی کے اندر ہی ہیں، میں انہیں تمہارے آنے کی اطلاع کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ ملازم پلٹا اور حویلی کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ طریف بن مالک حشیم اور پریم کو تھوڑی ہی دیر تک وہاں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنا پڑا تھا، اس لیے کہ چند ہی ساعتوں کے بعد اس حویلی کے دروازے پر ایک خوب قد آور، جسیم اور درمیانی سی عمر کا ایک شخص نمودار ہوا تھا۔ اس نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام رازرک ہے اور میں ہی اتیشا کا وہ سردار ہوں جس سے تم ملنا چاہتے ہو۔ کہو تم کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہو اور سبتا کے کاؤنٹ جولین کی طرف سے کیا پیغام لے کر آئے ہو؟ اس پر طریف بن مالک آگے بڑھا اور رازرک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اتیشا کے سردار، میرا نام طریف بن مالک ہے اور میرے ساتھیوں کے نام حشیم اور پریم ہے۔ اس کے ساتھ ہی طریف بن مالک نے اپنے لباس کے اندر سے کاؤنٹ جولین کا خط نکال کر رازرک کے حوالے کر دیا تھا۔ رازرک نے اس خط کی تہوں کو کھولا، پھر بڑے انمہاک اور غور سے پڑھنے لگا تھا اسے۔ وہ خط پڑھنے کے بعد رازرک تھوڑی دیر تک بڑے غور سے طریف بن مالک کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے خط طے کر کے سنبھال لیا اور طریف بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، اس خط میں سبتا کے حاکم کاؤنٹ جولین نے تمہاری بہترین تعریف کی ہے اور یہ بھی لکھا کہ تم مسلمانوں کے جرنیل موسیٰ بن نصیر کے عمدہ اور بہترین جرنیل میں سے ایک ہو۔ خط میں اس نے تم سے محبت اور شفقت کا بھی اظہار کیا اور مجھے یہ بھی تاکید کیا کہ افریقہ کی سرزمین سے اغوا کی جانے والی رہبہ لوسیا کو تلاش کرنے میں تمہاری مدد کروں۔
اس نے یہ بھی لکھا کہ اس لوسیا نام کی رہبا کو اسپانیہ کے ایک شخص مارتن اٹھا کر لے آیا، لہذا اے ابن مالک میری بات غور سے سنو، اگر تم میرا کہا مانو تو تم نہ صرف یہ اسپانیہ کی سرزمین کے اندر ایک ناقابل بیان عروج اور بلندی اور ایک بہترین اور باعزت مقام حاصل کر سکتے ہو، بشرطے کہ تم ایک عمدہ تیغ زن ہو۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط نمبر 12 لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔